Thanks for watching Anjum Lights. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Muhammad Anjum Al-Ansari. السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں سیرت نبوی یعنی تاجدار مدینہ آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں مختصر سی روشنی ڈالوں گا۔ آپ حضرات خود بھی سنیں اور خاص طور سے اپنے بچوں کو ضرور سنایا کریں تاکہ ان کو بچپن ہی سے اپنے آقا سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی سے محبت ہونا شروع ہو جائے۔ ناظرین، بچوں کے حوالے سے اگر ہم تھوڑا سا ان کے ذہن کا ایکس رے کریں تو یقیناً اکثر بچوں کے ذہن اور کان اور آنکھوں پر کارٹون، گیم، کڈز سیریز دیگر اس طرح کی تمام اسبابات سے ان کے ذہن بھرے ہوئے پائیں گے۔ لہذا اپنے بچوں کی تربیت پر خاص توجہ دیا کریں، ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا لائف سٹائل وغیرہ سے تر و تازہ رکھا کریں۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عظیم ہستی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بھی عام انسان کے ساتھ شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب اور ہمارے سب سے آخری پیغمبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ ان سے ہی ساری دنیا میں مکمل اسلام پھیلا۔ ان کے اخلاق کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ ان کے خوش اخلاقی نے ہی سب کے دلوں کو جیت لیا اور غیر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے عرب بالکل جگمگا اٹھا، اندھیرا دور ہو گیا اور جہالت ختم ہو گئی اور سارے عرب میں چین و سکون ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف عرب کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد رحم دل تھے۔ اللہ نے آپ کو دنیا کے ظلم ختم کرنے اور ساری دنیا میں اسلام قائم کرنے کے لیے بھیجا۔ آپ دنیا میں ہر بوڑھے، بچے، جانور سبھی سے محبت کرتے تھے۔ اپنی قوم ہو یا دوسری قوم، اپنا ملک ہو یا کوئی اور ملک، یہاں تک کہ جو لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی بھی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رہتی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اعلیٰ درجے کے اخلاق ہونے کے لیے قسم کھا رہے ہیں۔ ان کا یہ مقام و رتبہ ہے کہ خدا خود ان کی تعریف کر رہا ہے۔ ان کی سیرت، ان کی خوش مزاجی، ان کی روزمرہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ کے راستے پر چلنے والے تھے، جھوٹ زبان پر کبھی آیا ہی نہیں، میٹھی زبان بولنے والے تھے جن کا ہر لفظ دشمن کے دل کو بھی پگھلا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے عرب میں ہونے والے ظلم مٹنے لگے اور عورتوں کو اعلیٰ مقام دیا گیا۔ اس کے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اس دور میں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا۔ ان کے آنے سے ہی یہ دور ختم ہوا جس کی وجہ سے ان کا اخلاق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت زیادہ فرمایا کرتے تھے اور یتیم بچوں سے تو اور بھی زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کو اسلام کے بارے میں محبت سے سمجھایا، بلکہ بہت ہی نرم مزاجی سے بتایا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کو مانو، وہی دنیا کا مالک ہے، وہی زندہ کرنے والا اور وہی مارنے والا ہے۔
شروع میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی اور سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے لگے، لیکن اللہ کے نبی نے امید نہیں چھوڑی اور ہر ایک شخص کے ساتھ نرمی سے پیش آتے رہے۔ اسی طرح دھیرے دھیرے اسلام مکمل طور سے پھیل گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص باتیں مختصر سی عرض کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سب کے سامنے پڑھتے اور نفل نماز چھپ کر پڑھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے اور اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی 27ویں شب کو معراج پر گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 سالن نہیں پسند کرتے تھے۔ 2 سالن کا مطلب اوپر سے گھی وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاقے کی زندگی زیادہ بسر کرتے تھے۔ پیارے نبی ہمیشہ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ رہتے تھے اور کہے لگانا انہیں سخت ناپسند تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو مظلوموں کا مسیحا بنا کر بھیجا۔ اللہ نے کلام پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ ان کے آنے سے جتنی بھی باطل حکومتیں تھیں وہ ڈر سے کانپنے لگیں۔ آپ دنیا میں حق کی طرفداری کرنے آئے اور ساری دنیا کو اسلام سے روشن کر دیا۔